گزشتہ سے پیوستہ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے سنائی جا رہی تھی۔ ربیع الاول کا پاک اور مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ سیرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں تک میں نے واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جیسے ہی دنیا میں آئے، ولادت ہوئی، تو آپ نے سجدہ کیا، اور ایسے سجدہ کیا جیسا کوئی بڑا آدمی سجدہ کرتا ہو، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور بہترین انداز میں۔ گویا سب سے پہلا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کروایا وہ سجدے کا عمل تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آتے ہی ملک شام میں بہت سارے عیسائی اپنے گرجا گھر جو بنائے تھے، ان میں کئی سالوں سے انہوں نے آگ جلا کر کے رکھی تھی۔ ولادت پر وہ آگ بجھ گئی جس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور میں نے وہ پورا واقعہ آپ کو سنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت میں عبرت کا نشان بنا کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ سورہ فیل 50 سے 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ ہاتھی کو لے کر آئے تھے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، اور حضرت عبد المطلب کا وہ تاریخی جملہ کہ انا رب الابل وللبیت رب یحمیہ، کہ میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، وہ اونٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ آرام میں نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اس کی حفاظت جانتا ہے اور وہ کرے گا۔ اور آ کر آپ نے دعا کی تھی اور لوگوں کو جمع کیا تھا جبل ابی قبیس، جبل عمر پر، وہ سب کے سب جا کر کے محفوظ ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ آپ کے سامنے سنایا جا چکا۔ 7ویں دن عرب کا یہ ایک رواج تھا کہ 7ویں 8ویں دن کعبۃ اللہ کی چکر کٹانے کے لیے ان بچوں کو لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب دادا نے اپنے پوترے کو صاف صف کروا کر، اچھے کپڑے پہنا کر کعبۃ اللہ لے کر گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد آپ چکر کاٹنے لگے، تو لوگوں نے جس کی نظر اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑی، انہوں نے بڑی تعریفیں کی کہ ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ کوئی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی پلکوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی بھووں کی تعریف کر رہا ہے، تو کوئی رنگ و روغن کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرصت سے بنایا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تعریف ہی کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو غیب سے بھی آواز آتی تھی کہ یہ بچے کا نام رکھنا ہے محمد۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی، وہ نام اس بچے کا رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا، محمد کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا، پہلی مرتبہ رکھا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی آ کے گالی دیا کرتے تھے، بعد کے واقعات میں یہودی آ کے گالی دیا کرتے تھے، کس کو گالی دے رہے ہو؟ تو پھر وہ محمد، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ انہیں بتاتے تھے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بوسہ لے رہے ہو، محمد۔ بعض لوگ اوپر سے بوسہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی ایسا بنایا ہے کہ بغیر بوسہ لیے کہ نام ادا ہی نہ ہو۔ محمد، دیکھیے بوسہ لے رہا ہوں میں، محمد، کیا پیارا نام۔ نقطہ بھی گوارا نہیں تھا اللہ کو، اتنا سا بوجھ بھی گوارا نہیں ہوا، جیسے اپنا نام رکھا بغیر نقطے کے، ویسے ہی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ واقعہ آپ کو سنا رہا تھا میں کہ بہت ساری خواتین، یہ رواج تھا وہاں کا کہ 2 سال کے لیے عرب میں جو بچے ہوتے تھے ان کو
اکناف میں، اطراف میں جہاں پر ہریالی بھریالی اور بہت اچھا آب و ہوا کا سسٹم ہو، جہاں پر کی تربیت یعنی زبان بھی بہت صاف ہو، وہاں پر تربیت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ تو خاص طور پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش جو موقع ملا ہے طائف کی وادیوں میں۔ بہت آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی آپ کعبۃ اللہ اور مکۃ المکرمہ میں رہیں گے، وہاں پر اگر چلچلاتی دھوپ بھی ہوگی تو طائف کا کلائمیٹ بالکل الگ ہوتا ہے، وہاں پر بارش جیسی اور آب و ہوا بالکل الگ ٹھنڈا موسم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلکہ ان دنوں میں جو بچے ولادت پذیر ہوئے تھے ربیع الاول میں، ان کو لینے کے لیے بہت ساری عورتیں چلی، بہت ساری عورتیں اپنی اپنی سواریوں کو لے کر، اپنے اپنے ٹٹوؤں کو یعنی دراز کان گدھوں کو لے کر، وہ سواریاں تھیں اس زمانے کی، لے کر کے چلی اپنا ساز و سامان کے ساتھ، اچھی اونٹنیاں لے کر۔ لوگ اسی نیت سے آتے تھے کہ ہماری اونٹنی کو دیکھ کر، ہماری حالت کو دیکھ کر بڑے عمرا لوگوں کے بچے ہمیں ملیں گے اور پھر ہمارے لیے حق الخدمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ بہت ساری عورتیں چلی، ان میں ایک تھے حارث، جن کی اہلیہ کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو بھی چلی، غریب گھرانے کے تھے، ایک ٹٹو ان کے ساتھ تھا، ان کی ایک کمزور اور لاغر سی اونٹنی بھی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو بار بار جتنی عورتیں اور جتنے لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے مڑ مڑ کر دیکھنا پڑتا تھا، بار بار پلٹ کے کہ حلیمہ تم چلتی کیوں نہیں ہو، تم نے کیا سواری لا لی ہے؟ بہت مرتبہ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آگے جاتے ہیں، اگر ہم اسی طریقے سے بار بار پلٹ کر دیکھتے رہیں گے، تمہارا انتظار کریں گے تو ہمارا سفر بڑا لمبا ہو جائے گا، ہم آگے چلتے ہیں، تم آنا آرام سے، کئی دن لگ جائیں گے ہمیں مکہ پہنچتے ہوئے۔ اس طریقے سے وہ نکلے، اور شاید آپ کے سامنے ولادت سے پہلے والا موقع میں نے سنایا ہے آپ کو یا پھر نہیں سنایا، وہ میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ولادت کے بعد والا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مادر رحمی میں ہی تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ میں نے واقعہ سنایا تھا۔ والد محترم کے انتقال کے بعد ولادت ہی میں آپ کو سنا رہا تھا، وہ قافلہ نکلا اور پھر وہ لوگ مکۃ المکرمہ پہنچے، اور اکثر عورتیں، بہرحال اکثر عورتوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر بھی پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی والد صاحب بچے کے کہاں ہیں، ان سے ملا دیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اجرت چاہتی تھی، حق الخدمت چاہتی تھی۔ تو کہا گیا کہ والد محترم نہیں ہے، یہ یتیم مکہ ہے، یتیم مکہ ہے۔ تو وہ لوگ فوراً واپس ہو جاتی تھی، بغیر دیکھے فوراً واپس ہو جاتی تھی کہ بھئی جس کے والد محترم نہیں ہے اس کا حق الخدمت ہمیں کیا ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، تحفے تحائف ہمیں زیادہ نہیں ملیں گے، ہم کتنی اچھی تربیت کر لیں، کتنا ہی اچھا رکھیں۔ ان کی نظر مال پر تھی۔ بہت ساری عورتیں اس طریقے سے واپس ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد بہت دیر کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچے، اور پھر وہ گھروں پر جب گئیں جہاں سے بچے لیے جا چکے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر وہ پہنچی۔ بچہ ہے؟ ہاں ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ جملہ کیا آیا؟ دکھاؤ تو صحیح، دیکھے تو صحیح۔ پہلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہلوایا کہ والد محترم سے ملائیں، دکھاؤ تو صحیح۔ جیسے ہی نظر پڑی بچے کے اوپر، وہ محبوب کائنات، وہ وجہ کائنات، وہ سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گرویدہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کملی میں، کالی کملی میں، گودڑی میں لپیٹے ہوئے، بلینکٹ اوڑے ہوئے اپنی چھوٹی سی، وہ دیکھتے ہی مسکراہٹ آپ کی۔ تو حارث سے کہنے لگے، حارث زیادہ مال کی طمع تو نہیں ہے، زیادہ مال اور دولت کی لالچ تو نہیں ہے، دیکھو بچہ کتنا خوبصورت سا ہے، کم سے کم اس کی میٹھی سی مسکراہٹ تو ہمیں ملتی رہے گی، غریب ہے، اس کی مسکراہٹ پر ہم گزارا کر لیں گے۔ تو حارث نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں مال اور دولت نہ ملے، اس بچے کو لے لیتے ہیں، معصوم سا بچہ، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے برکتیں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، جس عورت کی نظر بچے پر تھی، اس کی مسکراہٹ پر تھی، اور جس کے خاوند کی نظر برکتوں پر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی چھاتی سے دودھ پلانا مقدر فرمایا۔ ان عورتوں کے مقدر میں نہیں دیا جو لالچ کے ساتھ آئی تھی، زیادہ پیسے ہمیں مل جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طے ہو گیا کہ بھئی جانا ہے،
2 سال کے لیے پرورش کے لیے یتیم مکہ جا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا آپ کا ساز و سامان، بھیجتے پر پھر ایک مرتبہ یاد آ گئی حضرت عبداللہ کی، کاش کے بچے کے والد ہوتے تو آج اسے بوسے دیتے، آج اسے گود میں لے کر سواری پر سوار کراتے، بہت سارے تحفے ہدیے تحائف دے کر بھیجتے۔ آج نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، یتیم مکہ ہے، بھیج دیا گیا باہر، پردے کی آڑ سے دیکھ رہی ہیں۔ اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ وہ جو اونٹنی لائے تھے کمزور سی لاغر سی، اس پر بیٹھنا پڑا۔ بہت سارے اکثر ایسے جانور ہوتے ہیں جس کو کھڑا کھڑا ہی لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس کو بٹھا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو بٹھایا گیا۔ حضرت حارث بیٹھ گئے سامنے، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھ گئی، گود میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اٹھایا جا رہا ہے اونٹنی کو، اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پوری کوشش کی گئی۔ حضرت حلیمہ کو پھر یاد آیا کہ جب میں نکل رہی تھی، راستے میں چل رہی تھی، میری سہیلیوں نے مجھے تانا دیا تھا کہ حلیمہ کیا کمزور سی اونٹنی لے کر آئی، ہو سکتا ہے کہ آج پھر قسمت خراب ہے، آج مکہ والے اس بچے کو مجھ سے لے لیں گے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ تمہارے پاس اونٹنی کے ٹھکانے نہیں ہیں، ٹٹو بھی ایسا لے کر آئے جو کہ ناقابل چل ہے، کیا بچے کی تم حفاظت کریں گے، لاؤ دیو، شاید مجھے آستانے سننا پڑے گا۔ لیکن پھر ترتیب بدلی کہ حارث آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، میں آگے بیٹھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، میں ہی سنبھالتی ہوں نا اونٹنی کو۔ ترتیب یہ بنی کہ حارث پیچھے بیٹھ گئے اور حضرت حلیمہ آگے بیٹھ گئی، اور اللہ کے رسول تو گود میں تھے۔ وجہ یہ تھی اونٹنی کے نہیں اٹھنے کی کہ یہ محبوب کبریا ہے، یہ سردار دو عالم ہے، اس کو وہ مقام دو جو سردار کو سجتا ہے، اس کو پیچھے مت بٹھاؤ۔ کسی کی پشت ہو رہی تھی بچے کو، اونٹنی نہیں اٹھ رہی تھی۔ جب آگے بٹھایا گیا حضرت حلیمہ کے گود میں تو ترتیب ایسے ہو گئی کہ اللہ کے رسول آگے ہیں، حضرت حلیمہ بیچ میں ہیں، پیچھے حضرت حارث ہے۔ اونٹنی تیزی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، چلنے کے لیے تیار۔ تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ وہ سارے قافلے والے جو سہیلیاں جو بچوں کو لے کر چلے گئے تھے، وہ سب کے سب راستے میں آ گئے۔ پلٹ کر دیکھا، حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل لیا؟ اتنی تیزی کے ساتھ یہاں تک آ گئی، کیا تمہاری سواری میں کیا ہو گیا ایسے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے سواری کو نہیں بدلا ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے، یہ وجہ کائنات میرے ساتھ آ گئے ہیں، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ لے کر کے چلی، تیزی کے ساتھ ان سے آگے گھر پر پہنچ گئی۔ بہت سارے واقعات ہوئے، جیسے ہی گھر پر گئیں فرماتی ہیں کہ وہ جو منیاری بکریاں تھیں، کمزور سی لاغر سی بکریاں تھیں، جن کے تھنوں میں کئی دنوں میں ایک مرتبہ دودھ آتا تھا، ان کے تھن بھر گئے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر داخل ہوئی، وہ اندھیرا سا گھر میرا روشن ہو گیا، میرا باغیچہ روشن ہو گیا، کھلکھلا اٹھا۔ میں دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو ڈغالیاں ہیں، یہ جو جھاڑ کے درخت ہے اور جو ان پر پھول لگے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جھکے ہوئے ہیں، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب سلام کر رہے ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سردار کائنات آ گئے ہیں گھر میں، برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ واقعہ اس طریقے سے ایک مرتبہ پیش آیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، میں تیزی کے ساتھ آگے سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیٹی شیمہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی تھے، رضاعی بہن تھی شیمہ سے کہا کہ مجھے کام کاج ہے گھر کا، میں نمٹاتی ہوں، بکریاں بہت زیادہ آواز کر رہی ہے، وہ بھوکی ہے، ان کو چرا کر کے لا لو۔ شیمہ نے کہا کہ امی جان مجھے اس بچے کے ساتھ مجھے بھیج دیجئے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ نہیں، یہ ایک بچہ، ایک لوتا بچہ ہے، ان کے والد محترم نہیں ہیں، اگر تم لے کر جاؤ گی اور بچے کو کچھ ہو جائے گا ہم کیا جواب دیں گے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، میں اس کو نہیں بھیج سکتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے وہ واقعہ سنایا، امی جان جب کبھی میں اس بچے کو لے کر جاتی ہوں، بکریاں جلدی سے چر لیتی ہیں، اور پھر میں جہاں پر بیٹھتی ہوں وہاں حلقہ بنا کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ جگال کرتی رہتی ہیں
اور وہ میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں۔ مجھے یہ منظر بہت پسند آتا ہے، مجھے یہ منظر بہت پسند آتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں جب کبھی میں اس بچے کو لے کر جاتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ درخت، وہاں کے جھاڑ اور جتنے بھی شجر ہے، حجر ہے، وہ سب کے سب جھک رہے ہیں اور پھر اٹھ رہے ہیں۔ میں جہاں پر بچے کو لے کر بیٹھتی ہوں وہاں پر یہی نظارہ ہوتا ہے، مجھے یہ پسند آتا ہے۔ امی جان میرے بچے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں بکریوں کو جلدی سے چرا کر کے لا لوں۔ تو امی جان نے بھی کہا کہ بات ہی ایسی بنائی تھی، بٹیا نے، شیما نے، لے کر جائیں۔ لے کر کے چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہے وہاں پر ایک تعجب خیز نظارہ، ایک عجیب سا واقعہ۔ جب وہ بکریوں کو چرا رہی تھی، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ دو فرشتے آئے، اجنبی لوگ۔ انہوں نے کچھ سامان لے کر آئے تھے، بچے کو لٹایا اور سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، اس میں کوئی دھبا سا تھا، اس کو دور کیا اور پھر سینے لگے۔ شیما وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑی، امی امی تیزی کے ساتھ، کہ میرے بھائی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، محمد کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ فوراً حارث بھی گھر پہ آ گئے تھے۔ حضرت حلیمہ اور حارث دونوں کے دونوں دوڑے، دیکھا کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوں کا تو ٹھہرے ہوئے ایک درخت کے نیچے اور فرشتے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ یعنی یہ شق صدر کا واقعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ آپ پھر دیکھیں جب آ کے فوراً سینوں کو دیکھا کہ کچھ کٹا پھٹا تو نہیں، کچھ ہوا تو نہیں، تو سینہ صحیح سالم ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے۔ فوراً دوسرے دن رخت سفر باندھا۔ 2 سال کی مدت ہو گئی تھی کہ لے کر جائیں بچے کو اور دے دیں، یہ امانت ہم اب نہیں سنبھال سکتے، یہ سعادت اب ہم نہیں سنبھال سکتے۔ لے کر جب گئی حضرت حلیمہ کے پاس، حضرت حلیمہ نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے کر جائیں، کیونکہ یہاں پر ایک وبائی بیماری چل رہی ہے، بچے کو اگر ہم ادھر رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ بچے کو وہ لگ جائے، اب ہم یہ سعادت نہیں رکھ سکتے۔ حلیمہ نے کہا، حضرت حلیمہ نے، کہ یہ ہم سعادت نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ عجیب عجیب واقعات ہم دیکھ رہے ہیں۔ بچے کے ساتھ 2 لوگ آئے اور اس کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، اب ہم اس بچے کو نہیں رکھ سکتے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ فکر نہ کریں، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ جب میرے بطن میں تھا میں نے عجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں۔ میں بادل کو دیکھتی تھی کہ میں جب کسی کام کے لیے نکلتی تو چلچلاتی دھوپ میں وہ سایہ فگن ہے۔ میں پانی کو دیکھتی تھی کہ واٹر لیول وہ نیچے ہوتا تھا، مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بچے کی برکتیں اور ہی ہے، پانی اوپر آتا میں آسانی سے لا لیتی۔ میرے پیر میں چپل نہیں ہوتی تھی، غربت کی وجہ سے، حضرت عبداللہ کے اس دنیا کے فوت ہو جانے کی وجہ سے مجھے کنکر پتھر نہیں چبھتے، وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے، گویا میرے قدموں کے نیچے کسی نے قالین بچھا دی ہے، یہ بچہ کوئی اور ہے، یہ ہستی کوئی اور ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اسے لے کر جاؤ۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ چاہتی تھی کہ وقتاً فوقتاً کسی بہانے سے ٹائم کو ایکسٹینڈ کر لیا جائے، وقت کو، اور بچہ میرے ہی پاس رکھے، لیکن واقعات ایسے بڑے ہو جاتے تھے تو پھر یہ سعادت کو ہم سنبھال نہیں سکتے، لا لیتی تھی۔ وہ واپس لے کر چلی گئی۔ اس طریقے سے کم و بیش آپ نے طائف میں 6.5 سال گزارے۔ بچپن کا جو دور گزرا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا 6 سال کے قریب۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو لانے کے بعد پہلا سفر اب کر رہی ہیں اپنے میکے کی طرف، مدینہ منورہ۔ وہ واقعہ پچھلے ہفتے جو آپ کو سنایا گیا تھا آپ سب دہرا لیں۔ حضرت عبداللہ وہاں پر گئے تھے، وہیں پر سے آپ نے نکاح کر کے حضرت آمنہ کو لایا تھا۔ اب اسی نیت سے کہ یہ تحفے کو دکھا دیں، ملوا دیں، ملاقات کروا دیں سب کے ساتھ، مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ وہاں پر سب کے ساتھ ملوایا، بہت لوگوں نے تعریفیں کی۔ واپسی میں حضرت ایک جگہ پر پہنچی، مقام ابوا، جس جگہ کا نام آتا ہے مقام ابوا، وہاں پر آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ واپسی کا سفر ہے مکے کی طرف، شدید تکلیف ہوئی دل میں، اتنی زیادہ تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہستی جان کی بازی ہار رہی ہے۔ بڑے تکلیف کا مقام تھا، چھوٹے سے بچے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایمن بھی تھی، حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ کی باندی۔ آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں بڑی تکلیف کے ساتھ، جس طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو بات کرنا، یعنی زبان سے کوئی الفاظ بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔
تو پھر وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ گویا اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، بات نہیں کر پا رہی تھی، بڑی شدت کی تکلیف تھی۔ وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قریب کیا اور پوری طاقت کو اپنے جسم کی یکجا کیا، اور پھر کہنے لگی کہ میرا پیارا بچہ، یہ بہت پیارا بچہ ہے، یہ دنیا میں نام روشن کرے گا، دنیا کو روشن کرے گا، میرا بہت پیارا بچہ ہے، میرا بہت پیارا بچہ ہے۔ اس طریقے سے الفاظ کہتے ہوئے آپ جان کی بازی ہار گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے، لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ دو ہی لوگ ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور ام ایمن ہے۔ سمجھانے لگی ام ایمن، گلے سے لگانے لگی، دور کرنے لگی امی جان سے۔ چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا، ہاتھ چھوڑا کر کے دور کرنے لگی، بہت لاڑ پیار دی۔ ام ایمن بھی رضاعی ماں ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ نے بھی دودھ پلایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ کسی طریقے سے مقام ابوا میں، وہ کالے پہاڑوں میں کیسے خبر کھودی گئی ہوگی، کیسے تدفین کیا ہوگا۔ تدفین کرنے کے بعد پتھر وغیرہ لگا کر کے پھر وہاں سے واپس چلنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ چھوڑا کر پھر آ گئے، خبر پر لیٹ گئے، لپٹ کر رونے لگے۔ امی جان، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کس کے حوالے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ رونے لگے۔ حضرت ام ایمن آپ کو لیتی، سنبھالتی، بوسے دیتی، سینے سے لگاتی، بڑی تکلیف کا مقام ہے، آپ کو لے کر کے چلتی بہت پیار اور محبت کے ساتھ، لیکن پھر بچہ ہے کہ ہاتھ چھوڑاتے ہیں، چھوٹی سی ہستی ہے، پھر جو ہے نا خبر کے پاس جاتے ہیں، لپٹ کر روتے ہیں۔ امی جان، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، امی جان، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی یہیں رہ جاؤں گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کس طریقے سے سنبھالا ہوگا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب مقام ابوا سے مکۃ المکرمہ 8 سے 7 دن کا سفر ہے، پیدل سفر کر رہی ہیں، سواری ساتھ ہے۔ 7-8 دن کے بعد آپ مکۃ المکرمہ پہنچی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر پہاڑوں کا غم ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے یہاں پر اتنے لمبے سفر کے بعد کہ جس کو ماں کے الفاظ سے یاد کیا جائے، جس کو ابو جان کہہ کر کے پکارا جائے، کیا تکلیف ہوگی۔ پھر مکۃ المکرمہ پہنچے آپ، وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت عبد المطلب کے حوالے آپ کو کیا، یہ غم آپ نے سہے، یہ تکالیف آپ نے سہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشکلات آپ کو دی، کیوں دی؟ کہ آگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنی امت سے کہ جب کبھی کوئی غم تمہیں آ جائے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کرنا، تمہاری زندگی بھر کے بڑے بڑے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ دیکھیے، آپ پیٹ میں تھے، والد محترم دنیا سے چلے گئے، 5 سے 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ دنیا سے چلے گئی، دادا دنیا سے چلے گئے، چاچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اہلیہ محترمہ جو کہ بہت زیادہ ساتھ دینے والی تھی وہ دنیا سے چلے گئے، ٹوٹا ہوا دل ہے، غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہلائی کے لیے اپنے پاس بلا لیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ بس صرف تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو میں نے ابتدائی زندگی کے بتائی۔ یہ تکلیفات جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھانی پڑی، یہ صرف کسی ایک دن کی محبت کے لیے نہیں تھے۔ میں اب آپ کو ایک خلاصہ اس کا بتاؤں، آئندہ پھر یہاں سے ہم آگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سنیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کی ولادت، جس میں اختلاف ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو انتقال ضرور ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں یا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر خوشی منا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف ایک دن کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آ رہی، میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے زور سے کہا، وہ بندہ مومن نہیں ہے، قسم خدا کی وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے زور سے آواز میں کہا، صحابہ اکرام کانپ گئے،
کانپ گئے، تھرا اٹھے کہ اللہ کے رسول وہ کون بدبخت انسان ہے جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عادت خبیثہ کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ جس شخص کا پڑوس، جس شخص کا بستی میں رہنے والا اس کی حرکتوں کی وجہ سے تکلیف میں ہو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تو ہے ایمان قانونی، ہمارا نام لکھ دیا گیا عبداللہ، محمد، عبد الرحمن، قانوناً ہم پیدا ہو گئے اسلام کے گھر میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک عادت خبیثہ ہے نا کہ کسی کا پڑوس تکلیف میں ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، کوئی بستی میں رہ رہا ہے، اس کا بستی میں رہنے والا اس کی ظلم و زیادتی، اس کے پیسوں کے رعب اور دبدبے اور اس کی طاقت اور اس کے غرانے کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف میں ہے، ہم کیسے ایمان کو اعمال سے الگ کر لیں گے جبکہ قسم خدا کی اللہ کے رسول کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور حدیث، لا یؤمن احدکم، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کا مزاج اس شریعت کی موافقت میں نہ ہو جائے جو شریعت کو میں لے کر آیا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام اگر قانونی اعتبار سے مسلمانوں کی لسٹ میں آ گیا اور ہم مسلمان ہو گئے، جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، نہیں۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی زبانی سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کی بنیاد پر فرمایا مزاج، سوچ، فکر، اپنے مال اور دولت کو کمانے کا طریقہ، اس کو خرچ کرنے کا طریقہ، حقوق سب کے، یہ قرآن جو قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے حل ہے ہمارے پاس، اس کو جو ہم نے 3 طلاق نہیں بلکہ 3 لاکھ طلاق دے کر چھوڑ دیا ہے، خدا کی قسم رسوائی مقدر بننا ہی تھا مقدر، مسلمانوں کا مقدر رسوائی بننا تھا۔ لگتا ایسے ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور آپ شکایت کریں گے جیسے شکایت آپ نے اپنی زندگی میں کی تھی، اے اللہ پکڑ لیجئے ان کو جنہوں نے میری قرآن کو چھوڑ دیا، جو میں نے کتاب لایا اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مزاج جب تک نہیں بنے گا خدا کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ چند بدو آگے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی ہے۔ چند بدو آگے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول ہم مومن ہو گئے، خوشی خوشی کہنے لگے، جیسے مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، رزلٹ بہت اچھا آ گیا، ہم نے بہت اچھی تعلیم حاصل کر لی۔ قل، اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہوئے، تم ابھی مسلمان ہو، تم نے صرف اللہ کا نام لیا ہے اپنی زبان سے، اس کی ماننا ابھی شروع نہیں کیا ہے۔ پھر کب ہوگا وہ؟ کب ہوگا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ آگے قرآن کریم فرماتا ہے ابھی ایمان صرف اور صرف تمہاری کانوں کے اوپر تک ہے، آنکھوں کے ابھی پلکوں تک ہی ہے، وہ دل میں سرایت نہیں ہوا ہے، ابھی وہ داخل نہیں ہوا ہے۔ جب وہ داخل ہوگا اور تمہارا مزاج بنے گا ایمانی، اور تم ایک آئیڈیل اور ایک تم دوسروں کے لیے نمونہ بنو گے کہ یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے مومن، اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے اخلاق، اس کے مینرز، اس کے کوڈ آف کنڈکٹ، اس کے کیریکٹر، اس کا بیہیویئر دوسروں کے سامنے وہ ایسے ہوتا ہے، اس کے اخلاق اور اس کے جو معاشرت میں رہنے کے، اس کی تجارت، اس کی زبان سے سچائی، اس کا بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اس کا بچوں کے ساتھ تربیت اور ان کو وقت دینا، اور پھر اس کے کمانے کا انداز اور اس کے خرچ کرنے کا انداز، اور پھر اس کی زندگی گزارنے کے دن اور رات، یہ ہوتا ہے مسلمان جو کلام اللہ شریف میں احکامات لکھے ہوئے اس کو اپنانے والا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کر اللہ کے رسول 3 مرتبہ صرف ایک عادت کو لے کر فرما رہے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال وقت اوپر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
مومن اور مسلمان صحیح معنوں میں بنائے اور کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔